تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح، جب پہلی بار تم آئی، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روپ مجھے اندر تک ہلا گیا۔ روح وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی، وہ محبت تھی۔ روح، ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کر تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ روح، بہت کوشش کے باوجود میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا، اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئیں فلیٹ سے۔ روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن میں نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے۔ مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی، پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم ہوں، بے حس ہوں؟ اللہ جی، مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دے، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دے۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا، اور وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا، اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا، جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، روح خاصی اونچی آواز میں بولی۔
جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے؟ پلیز مجھ پر چلایا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم، میں غلط ہوں تو بھی مجھے بتایا کریں۔ آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسے غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز سے میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز، یہ غضب مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کر نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کی گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، تم نے سارا ہنی مون یہیں پر نکلوا دینا ہے، تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا، مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں۔ آپ جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بولا۔ ارے بابا، شوز تو پہنے دیں مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کے فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے یہ بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یارم روح کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ساتھ لیے فون سننے آیا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ اپنے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیول، تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے نا؟ خضر نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی، اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں، میرا مطلب ہے روح بھابھی ہے، روح بھابھی۔ ہاں، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں، ہوٹل میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، 2 ریپسٹ یہاں پر تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی۔
ضرور کسی کی بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سے کہتا خضر کو سب کچھ بتا گیا تھا، جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے خبر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو ہمیں وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپیکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم روح بابی کے ساتھ ہنی مون گئے ہو، تو کہنے لگا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپیکٹر بات کی کھال اتارتا ہے، اور راشد نے رونا دھونا مچا کر وکرم دادا کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا ہے کہ تم نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے، یارم نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بابی کے ساتھ کھڑے ہو مجھے بات کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گے، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یارم آپ نے گاڑی کب لی؟ روح اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے جانے من، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو نہ مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کمرے میں رہتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میرا بیبی تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے مجھے کہا تھا کہ خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہی ہو گیا، تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی، وہ بھی ہارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ ویسے یارم آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کی فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں، وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ دادا کے بارے میں، آپ فون پر اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا؟ میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا تھا۔ روح جتنے سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا کہکا اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب یارم نے اس کے سامنے کہکا لگایا۔ او میری جان، تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ یارم گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ اپنا حیا سے دمکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تمہارا یارم تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہیں۔ ہم ہر سال یہاں آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اگلے سال، روح بنا سوچے سمجھے بولی تھی، اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا،
تو 1 سال میں تمہارا کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم دیکھ کر گاڑی چلائیں اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤں گا تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ یارم آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال اناری چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ وہ لوگ اس وقت ریجویک کی خوبصورت سڑک پر تھے جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ ریجویک آئس لینڈ کے ان شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازے اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جائیں تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ باقی شہروں میں۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتا دیا۔ یارم ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ ڈریس پہن کر باہر آنا ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر جانے لگی۔ لڑکی نے اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتی تھی، شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی تھی، اسی لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے بھی بازو نہیں ہیں، مجھے یارم سے بات کرنی ہے، روح نے اس لڑکی سے اردو میں کہا، جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے آگے سے مسکرائی جا رہی تھی۔ دیکھیے، مسکرانا بند کریں، مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دیں۔ اس بار روح نے تفصیل سے کہا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی پاس کھڑی مسکراتی رہی، جیسے اسے صرف مسکرانے کے ہی پیسے ملتے تھے۔ وہ لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن اب وہاں یاسم نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وہ خود سے سوال کرتی واپس اندر آ گئی، جہاں وہ لڑکی ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے روح کا دل چاہا کہ اس کی مسکراہٹ روح نوچ کر کہیں پھینک دے۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، اب کیا کروں؟ اگر یارم واپس آ گئی تو مجھ پر غصہ ہوں گے۔ پہن لوں؟ ہاں، تو وہ شرٹ بھی تو پہننی تھی، اس کے اوپر بھی تو شال کی تھی، اس کے اوپر بھی کر لوں گی۔ اور ویسے بھی یارم نے بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے اچھے کپڑے نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی یہ فراک کتنی خوبصورت ہے، صرف بازو ہی نہیں ہے نا، اور یارم نے دیکھ کر ہی خریدا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈریس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہننے چلی گئی۔ ڈریس پہن کر واپس نکلی، ہاتھ میں یارم کے کپڑے اور اپنی شال تھی۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑے لینے چاہے، جب روح نے فوراً ہی شال کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا اور اپنے بے لباس بازوؤں کو ڈھکنے لگی۔ روح نے اپنے آپ کو شال سے اس طرح سے
کور کیا کہ وہ کہیں سے بھی بے لباس نہ ہو، اور پھر اسے وہ لڑکی باہر آنے کا راستہ دکھانے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم تیار تھی 3 پیس سوٹ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کالے رنگ کے سوٹ جس میں اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم کور کر لو گی، اس نے روح کی شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیسا لگا ڈریس؟ اس نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کی پرنسس ڈریس میں وہ کسی باربی ڈال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا ہے لیکن سلیو لیس ہے، روح نے منہ بنا کر جواب دیا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہو گئے۔ کوئی بات نہیں بیبی، وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تمہیں دیکھنے والا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ یارم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روح ایکسائٹڈ سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یارم میں ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی، اس نے اپنی جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ اس لڑکی نے اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ اس کے پیروں کے قریب رکھے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس نے کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنی۔ میں اٹھا کے لے چلوں؟ وہ شرارت سے رکا تھا۔ نہیں، میں چل سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یارم سچ میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا، وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، یارم اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شرم کے مارے روح اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یارم لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں روح، یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے، اور دوسری بات تم میری بیوی ہو، میں جو چاہے کروں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا۔ روح نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ بند کیا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ وہاں چلیں، وہاں جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ایک دم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں، وہ سختی سے کہتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ روح سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ خبردار روح، سونا مت، تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یارم نے اندھیرے میں گاڑی روک دی۔ چلو آؤ روح، وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس اندھیری سڑک پر وہ دونوں کہاں جاتے؟ یہاں تو صرف ایک جنگل تھا، وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا، یا جنگل سے نکلتی شاید ایک سڑک۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں اندھیرے میں؟ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آج میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے ان کے بالکل ٹھیک جواب دیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے چلوں گا، اور نہیں تو تمہیں یہی جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں بول رہا تھا۔ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر دکھائیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے دور چلی گئی تو یہاں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومیں گے آپ۔ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کچھ ہی دنوں میں سمجھ چکی تھی کہ یارم اسے چھوڑ نہیں سکتا۔
روح، اس نے جذبات کی شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ روح سوالیہ انداز سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم۔ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو میں واقعی ان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھوموں گا۔ فی الحال تو میرا پاگل پن تم نے دیکھا ہی کب ہے۔ میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یارم، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بتاؤ، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا، یارم، آپ میری ہر بات میں شامل ہیں، آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعا میں آپ میں ہیں۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ یارم، آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔ اب آپ اسے میری محبت کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن آپ سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور پھر جب آپ واپس آ کر… وہ شرمائی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی بےتابیاں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کہا کرتی تھی، اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں روح، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ بتائیں مجھے۔ روح نے پوچھا۔ محبت؟ ہا ہا ہا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو۔ روح، یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹس جل رہی تھیں۔ یارم، یہ روح یہ سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا گھر ہے وہ، یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے۔ یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تمہیں کیا کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی۔ کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے، بالکل میرے جیسا۔ یارم نے شرارت سے کہا، آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ روح نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ ہاں یار، لڑکے تو ہاٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا لڑکیاں بھی ہاٹ ہوتی ہیں، وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، چھوڑیں مجھے، میرے گھر کے اندر جانا ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر اپنا گلابی چہرہ لیے اندر جانے لگی۔ سوری بیبی، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج آخر ہمارے نئے گھر میں ہمارا پہلا دن ہے۔ اس نے روح کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا، باقی گھر صبح دیکھ لینا، فی الحال تو صرف بیڈ روم ہی دیکھو۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا اور اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صبح جب روح کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں پوری طرح سے قید پایا۔ شرمیلی سی مسکراتے ہوئے یارم کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ جب یارم نے اسے اور کس کے اپنی باہوں میں بھرا، یارم پلیز چھوڑیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولی، تم نے کیا کرنا ہے اتنی جلدی جاگ کر، لیٹی رہو، ایسے ہی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یارم، مجھے بھوک لگی ہے۔ یارم کو رات والی ٹون میں واپس آتے دیکھ کر جلدی سے کہا، تمہاری نیند ختم ہوتی ہے نہ تمہاری بھوک ختم ہوتی ہے۔ پہلے بتاؤ تمہارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ تمہیں لگتا کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھو، کچھ کھایا پیا کرو۔ ہاں، تاکہ آپ کی طرح موٹی ہو جاؤں۔ بازو دیکھے ہیں آپ نے اپنے کتنے موٹے ہیں؟ لڑکی لوگ ایسی باڈی لانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، 2 سال کا کورس کر کے ایسے مسلز بناتے ہیں، اور جسے تم موٹاپا کہہ رہی ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسی لکس پر۔ یارم نے اسے ان مسلز کی اہمیت سمجھانا ضروری سمجھا۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جو ایسی لکس پر مرتی ہیں۔ روح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مطلب تم نہیں مرتی ہو میری لکس پر؟ یارم نے اپنی توپوں کا رخ سیدھا اس کی طرف کیا۔ ہیلو، منہ دھو کے رکھیں، مجھے آپ کی لکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو بس آپ کے یہ ڈمپل تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں۔ روح نے اس کے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، تھوڑے سے؟ یارم نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں، بالکل تھوڑے سے، باقی آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ چلو جی، کچھ تو اچھا ہے۔ یارم نے بھرپور اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور لگے ہاتھ ایک پیاری سی گستاخی بھی کر دی۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے کہا۔ ہاں پتہ ہے، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، لیکن میرے ڈمپلز تھوڑے سے اچھے ہیں۔ یارم آنکھ دباتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے میرا گھر بھی دیکھنا ہے۔ اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔